وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اہل علم کی بڑی شان اور قدر ہے۔ ان کی خدمت اور ان کی عزت و توقیر پر قدرت نے بڑے بڑے فیصلے فرمائے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں۔ استاد محترم حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ نے ایک قصہ سنایا تھا۔ فرمایا سلطان محمود غزنوی جو ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے زمانے کے، انہیں زندگی میں 3 پریشانیاں لاحق تھی۔ ایک تو یہ کہ ان کو کسی نے کہا تھا کہ تو سبکتگین کا بیٹا نہیں ہے، اور دوسری پریشانی یہ کہ انہوں نے ایک حدیث سنی تھی جو مشہور حدیث آپ علیہ السلام کی، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کرام علیہم التسلیمات کے وارث اور جانشین ہیں۔ تو وہ فرماتے تھے حدیث تو صحیح ہے لیکن مجھے تسلی ہو جائے کہیں سے کہ واقعی آپ علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اور تیسری بڑی پریشانی یہ لاحق تھی کہ آیا ان کی مغفرت ہوئی ہے کہ نہیں، اور ان کی تمنا و حسرت ہوتی تھی کہ دنیا میں کان میں بنک پھٹ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے سلطان محمود غزنوی کو معاف کیا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ رات کو شاہی دربار سے نکلے اور مشعل بردار ساتھ تھا، چلتے چلتے ایک کبابی کی دکان سے گزر رہے تھے تو ان کی نظر ایک طالب علم کے اوپر پڑی جن کے ہاتھ میں کتاب تھی، اور وہ آگ کی روشنی میں کتاب کا مطالعہ کرتا تھا۔ جب گھاک نہیں ہوتے تھے تو قریب آ کر آگ کی روشنی میں وہ کتاب پڑھتا تھا، جب گھاک آتے تو وہ دور جا کر کھڑا ہوتا۔ بادشاہ کی نظر جیسے پڑی تو بادشاہ نے فرمایا شاہی مشعل کے بارے میں کہ شاہی مشعل جو ہے اس طالب علم کے حوالے کیا جائے۔ مشعل بردار نے کہا یہ تو بہت قیمتی ہے، شاہی مشعل ہے، کوئی اور دے دیں گے۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حکم کی تعمیل ہو جائے اور فوراً اس طالب علم کو یہ مشعل دے دیا جائے، اور دے دیا اس کو۔ اسی رات تقریباً انہوں نے خواب دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خواب میں، اور یہ بات تو حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن کو خواب میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو خواب میں آؤں تو میں ہی ہوں گا، کیونکہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، شیطان میری شکل و صورت میں نہیں آ سکتا۔ تو آپ علیہ السلام خواب میں آئے اور فرمانے لگے اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے جو وارث انبیاء کی خدمت کی ہے اس کے صلے میں اللہ نے تیری مغفرت فرمائی۔ تو تینوں بڑی پریشانیاں حل ہو گئی۔ ایک طالب علم جو کہ ابھی عالم نہیں بنا، طالب علم ہے، اور اس کی خدمت حضرت نے کی اور ایک چراغ اسے دے دیا۔ اس چراغ کے دینے پہ اللہ نے اس کی بڑی 3 پریشانی حل فرمائی۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے ایک مدرسے کا مشہور واقعہ ہے، اکابر علماء کرام اس واقعہ کو بیان فرماتے ہیں کہ یہاں ایک مدرسہ تھا اور وہاں کے طلباء کی خدمت علاقے کا خان اور نواب کیا کرتا تھا، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتا تھا، کھانا خود لے کے آتا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے دیر کر دی، طلباء مدرسے کے گیٹ پہ کھڑے ہو گئے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ ہمارا بیل ابھی تک نہیں آیا۔ طلباء بھی ایسے ہوتے ہیں، بعض نئے طلباء ہوتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں تو تہذیب کا اخلاق کا علم نہیں ہوتا ہے، تو انہوں نے اس خان کا نام بیل رکھا ہوا تھا۔ تو کہنے لگے کہ ابھی تک ہمارا بیل نہیں آیا اور دیر ہو گئی ہے۔ تو اتنے میں وہ خان آ گیا، انہوں نے یہ باتیں سنی کہ مجھے طلباء بیل کہہ رہے، میں یہاں خدمت کر رہا ہوں اور خدمت کا صلہ مجھے دیا جا رہا ہے بیل سے۔ بہرحال ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد میں طلباء کی کوئی خدمت نہیں کروں گا، کوئی کھانا وانا نہیں لے کے آؤں گا۔ اسی رات اس نے خواب دیکھا قیامت کا میدان ہے اور لوگ پل صراط پار کر رہے ہیں، اور یہ خان وہاں کھڑا ہے، وہ پل صراط پار نہیں کر سکتا ہے، ہر ایک کے بس کی بات تو نہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ پل صراط پار طلباء کھڑے ہیں اسی مدرسے کے جن کی خدمت کیا کرتا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہمارا خان اور ہمارا بیل وہاں پہ کھڑا ہے، تو کچھ طلباء آئے اور ان کو ہاتھ سے پکڑا اور پل صراط پار کروایا۔ خواب سے بیدار ہو گئے، بہت پریشان ہو گئے کہ میں نے غلط فیصلہ کیا تھا، طلباء کی خدمت کے صلے میں مجھے اتنا بڑا انعام مل رہا ہے کہ پل صراط مجھ سے پار کرایا جا رہا ہے آسانی کے ساتھ،
تو مدرسے کے محتمم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے اس طرح جو ہے وہ فیصلہ کیا تھا، اور رات کو میں نے ایسا خواب دیکھا، اور میری توبہ ہے، اور آئندہ میں طلباء کی اس سے بڑھ کر خدمت کروں گا کہ ان کی خدمت کے صلے میں اللہ نے مجھے اتنے بڑے انعام سے نوازنا ہے۔ تو ان واقعات سے معلوم ہوا کہ اہل علم کی خدمت بہت بڑی بات ہے، اور قدرت اس پہ بہت بڑے بڑے فیصلے کرتی۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں، خدا نے ان کو بہت دیا مال، وہ مدرسوں میں طلباء پہ خرچ نہیں کرتے، اہل علم پہ خرچ نہیں کرتے، اور وہ بعض خیراتی اداروں کو دیتے ہیں، پتہ نہیں وہاں زکوٰۃ کا سسٹم کیا ہے، صدقے کا کیا سسٹم ہے، اللہ کو معلوم ہے، ہمیں نہیں علم۔ ان پہ اعتماد ہے، مدرسوں کے اوپر نہیں۔ اور جو لوگ مدرسوں کو دیتے ہیں، تھوڑی بہت رقم دیتے ہیں، وہ بھی شکوک شبہات میں پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں محتمم صاحب صحیح لگائے گا کہ نہیں لگائے گا، کیسے خرچ کرے گا، کیسے نہیں کرے گا، تعلیم یہاں ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہے، اور میں یہ کہوں گا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں طلباء، ان کی تو خدمت ہونی چاہیے، بڑھ چڑھ کر خدمت ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں کوئی شک اور شبہ نہیں کرنا چاہیے۔